اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 پڑھیں گے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، ان لوگوں نے کہا جو جانتے نہیں، جو علم نہیں رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تاتینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی۔ لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، کالا، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت، یکساں ہوئے، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے نشانیاں، لقوم یوقنون، واسطے اس قوم کے جو یقین لاتے ہیں۔ اور علم نہ رکھنے والے لوگوں نے، یعنی کفار مکہ نے کہا، اہل مکہ نے مطالبہ کیا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے، آپ کے پاس نشانیاں آتی ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار مکہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کی جو ان سے پہلے تھے۔ بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، یعنی پچھلی اقوام نے بھی ایسی ہی بات کہی۔ انہوں نے ایسی بات اس لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتے تھے کہ ہم براہ راست اللہ سے تصدیق کریں کہ واقعی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہی پیغمبر ہے، یا پھر یہ کہ رسول کے پاس ہی کیوں معجزے آتے ہیں، ہمارے پاس خود آئیں، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی سرکشی کی بات ہے کہ کوئی انسان ہو کر، اللہ کا بندہ ہو کر یہ مطالبہ کرے کہ معجزات خود ہم پہ اتریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک تو زمین کو پھاڑ کر اس میں ایک چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس میں نہریں چلتی ہوں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے آسمان پر چڑھنے کو بھی ہم یقین نہیں کریں گے جب تک تو ہم پر ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھیں۔ حالانکہ ان کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، لیکن ان کے مطالبے دیکھو۔ اے نبی، ان سے کہو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا ہوں، میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے حق کو تسلیم نہیں کرنا ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ ایسی باتیں ہر دور کے لوگ کرتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، نہ ماننے والے لوگوں نے ہر دور میں اپنے پیغمبروں سے ایسے ہی مطالبات کیے یا ایسی ہی باتیں کرتے رہے۔ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایک جیسی باتیں کریں، ایک جیسے کام کریں، ایک جیسے مطالبے کریں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کا سوچنے کا معیار ایک جیسا ہو، ان کے دلوں میں ایک جیسی خواہشات ہوں، جن کا ٹارگٹ گول دنیا پرستی ہو، وہی لوگ حق کے انکار میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حق صرف انہی دلوں پر اثر کرتا ہے جو دل اس پر یقین رکھتے ہیں،
دل کی گہرائیوں سے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو یقین نہیں رکھتے ان کو آیات فائدہ بھی نہیں دیتی۔ قرآن اور سنت کی باتوں میں شک کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمارے سمجھنے میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کے برحق ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے دل پر اتنا ہی اثر کرتا ہے جتنا اس کا یقین ہوتا ہے۔ ہمارے اقوال اور افعال ہمارے دل کے تابع ہیں۔ اصل جس چیز کی صفائی کی ضرورت ہے وہ ہے دل۔ دلوں کی صفائی ضروری ہے۔ دل صاف ہوں گے تو عمل اور باتیں خود بخود ہی بدل جائیں گی۔